میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مجیدہ وہ سلسلہ گفتگو جاری ہے سارے دوستوں کے علم سے کہ اصا کوشش کی کہ اس اشرے محرم قرآن حکیم چوں اسی حق تلاش کریں. کوشش کی ہے قرآن اور تلاش حق. کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن عالی چنگر محفوظ ہو گئے کہ کل میں اتنے اس موضوع کو کلیئر کیا سی کہ جدو کسی بندے دے دل میں حق آ جاتا ہے انہوں پتہ لگ جاتا ہے میں محبت کتنے کرنی ہے اور میں نفرت کتنے کرنی ہے. میرے خیال کل بہت شکریہ کہ کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن سے کہ ایک صحابی نے سرکار دو عالم دی ایک قسم کی مخبری کر دیتی کہ وہ خط لکھ دیتا. وہ خط بھی پڑھیا گیا تو پھر پیغمبر نے انہوں نے پوچھا تو اس طرح کیوں کیا. انہوں نے کہا میں اپنے رشتہ داروں کی لحاظ رکھ دیا اپنے بچیاں واسطے ایسا کیتا ہے کہ میں مودت دا محبت دا انہوں نے خط لکھا ہے تاکہ میرا انہوں تے کچھ نہ کچھ احسان رہے تے میرے بچیاں دا خیال کرے. وہ اللہ پاک نے پھر اتوں تک گل پہنچی تھی کہ اللہ فرمایا جو کوئی بھی ایسا کرے گا حق آ جانے کے بعد جو کوئی ایسا عمل کرے گا ایسا فعل کرے گا کہ ان کافروں سے محبت رکھے گا جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا تو ایسا بندہ گمراہ ہو جائے گا. لہذا آئندہ خیال رکھنا کہ کبھی انہوں کی مودت ذہن نہ رکھیں. اور پھر اللہ نے پھر وہ بھی دسے کہ جنہوں کی مودت اس ذہن سے رکھیں وہ علی و اولاد علی جنہوں کی محبت و مودت اس ذہن سے رکھیں. اج جہاں میں حق پڑھن لگا وہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جی نبا ہے جی یہ 3 پارے چوں صورت مل جائے گی. آیت کا نشان 39. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. ایک دن ایسا سخت آ رہا ہے جب ملائکہ بمے جبریل کے صف میں کھڑے کر دیے جائیں. یوم یقوم قائم کر دیے جائیں گے کھڑے کر دیے جائیں گے اس دن. روح والملائکۃ ملائکہ کو بھی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا اور ساتھ روح تو مراد حضرت جبریل علیہ السلام. قرآن حکیم میں اکثر مفسرین نے لکھا کہ جتنے لفظ روح استعمال ہوا ہے اس معاملے میں اسے تو مراد حضرت جبریل علیہ السلام. میں تو چونکہ آیت کئی دوستوں نے بچیاں نے پہلی باری سنی کہ جی یاد ہے میں وہ پڑھ دینا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ابھی ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. پھر خود سوال فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا ہو کہ مقدر والی رات کیا تمہیں کیا ادراک ہو کہ مقدر والی رات کیا ہے. اور خود ہی خالق فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برابر نہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرا خیال اتنے ایک نتیجہ دینا چاہیے جس رات قرآن اترے ہیں جدو وہ رات کسی رات جیسی نہیں تے جس رات سے قرآن اترے ذات عام ذات جیسی کرتے ہیں. بہت شکریہ سب مہربانی. میرے محترم سامعین پھر خالق نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں والروح اور ساتھ روح اترتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اوپر سے نیچے. یہ ہن بھی رات ہوتی ہے ہن بھی اترتے ہیں ہن بھی ملائکہ اترتے ہیں. وہ اترتے ہیں ملائکہ والروح اور ساتھ روح. اس روح تو مراد حضرت جبریل ہے. یہ میں وہ گل کر رہا جتنے شیعہ سنی متفق نے کہ حضرت جبریل. اچھا کمال ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. ہم ملائکہ کو صف میں کھڑا کر دیں گے اور ساتھ روح کو بھی یعنی حضرت جبریل کو بھی. حیران کہ جبریل بھی تو ایک فرشتہ ہے. جبریل بھی ملک مقرب ہے. باقی بھی سارے فرشتے نے وہ بھی معصوم نے یہ بھی معصوم ہے. وہ بھی بے عیب نے یہ بھی بے عیب ہے. وہ بھی اللہ کی خاص مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی خاص مخلوق. لیکن جہے ویلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ملائکہ کا نال وکھرا جبریل کا کیوں ہوتا والروح. ملائکہ بھی کھڑے کر دیے جائیں گے اور ان میں جبرائیل علیہ السلام کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا. اچھا ایک اور گل ہے جہے دوسرے فرشتے نے وہ بھی علیہ السلام نے
اسرافیل علیہ السلام، میکائیل یعنی علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام. پھر اللہ فرماتا ہے والملائکۃ صفا، ملائکہ کے ساتھ یوم یقوم الروح، ساتھ جبریل بھی. ملائکہ دا جو ذکر آ جاتا ہے جبریل دا وچ ہی آ جاتا ہے. یہ وکھرا کیوں ہے؟ وہ پھر ایک ہی کر لے پوری دنیا کو کہ یہ صرف ملائکہ میں سے نہیں، یہ سید الملائکہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے. جبریل کسے سید دا بیٹا نہیں، جبریل کسے سید دا پوترا نہیں، جبریل کسے سید دا دوترا نہیں. جبریل ایک مخلوق ہے، اللہ دا خاص امر ہے اور روح الامین ہے، امانت خیانت نہیں کرتا. ہر نبی کو پیغام لے کے آتا ہے. اللہ انہوں ملائکہ چو سید قرار دیتا، سید الملائکہ، تو سردار ملائکہ ہے. یہ مطلب ہے فرشتیاں وچ بھی کوئی سید ہوئے نا تو وکھرا ہی لکھا جاتا ہے. بہت شکریہ، میرا خیال ہے بہت شکریہ کہ بلا فرشتیاں وچ بھی کوئی سید ہوئے، یعنی سید الملائکہ نا جنہا سردار اللہ بنایا ہے، جنہوں اللہ سید الملائکہ قرار دیتا ہے. وہ عام فرشتیاں جیسا ہوتا تو بچی آ جاتا سی کہ فرشتے کھڑے کیتے گئے نے جبریل بھی ہے، ہو گیا بچی آ گیا. لیکن اللہ نے انہیں وکھرا ذکر کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ جن فرشتے نہ اللہ کی کائنات پاوے کروڑا نے وہ جبریل جیسے نہیں. یہ مطلب ہے جنہوں اللہ سید آکھے نا وہ جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا. 11 فرشتے ایک سردار ہے جنہوں اللہ نے سید آکھے ہے، اور باقی فرشتے اس فرشتے جیسے نہیں. مولوی صاحب کوشش کر کے علی رو صحابہ دے بچ بھی کھلار دو نا تے سید صرف علی ہے. آباد رہو. میں کہنا 1,20,000 چھڑ کے 24,000 بھی صحابہ ہو جائے. علی پہلے نمبر پہ کھلوے گا تاں بھی سید ہے، آخری نمبر پہ کھلوے گا تاں بھی سید ہے. میں چوتھے نمبر کی گل نہیں کر رہا. اے اللہ کے بندے ہو، حکومت کے حساب نال علی دا چوتھا نمبر ہے، سید ہونا پہلا نمبر ہے. یہ میرا موضوع نہیں، وہ تو میں ضمن کر کے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن ملائکہ کو کھڑا کر دیا جائے. کو بچہ ہمیں ربائی پڑھتا پیو رکا کسی مہربان نے لکھا کہ بندہ لکھن والا یا کوئی بچہ ہے یا بندہ پڑھا لکھا نہیں. پڑھا لکھا بندہ نہیں، تھوڑا پڑھا لکھا بچہ ہے، یا کسی بچے لکھا ہے کہ جو بڑا بھی ہے تو پڑھے لکھا زیادہ نہیں. میں نے تو اٹھا کے حساب لا لیا بھی آندھا کی تو اٹھا کے حساب لایا، پڑھیا نہیں جاتا، صحیح نہیں، سارے لفظ غلط لکھے ہیں. چلو کوئی گل نہیں، چلو نقطۂ نظر جڑا میں سمجھ وہ گل کوئی نہیں. وہ آدھے بھی شیعہ نماز دیا جنازہ دیا تکبیراں 5 پڑھتے ہیں، اہل سنت 4 پڑھتے ہیں. وہ کی بنے تو کی بنے گا، ایڈا رولا کوئی نہیں، کوئی پریشانی والی گل نہیں. یہ جی 4 تکبیراں نے، 4 تکبیراں تو بعد کچھ نہ کچھ پڑھیا جاتا. اللہ اکبر تو پھر اللہ کی حمد پڑھی جاتی. یہ سارے بندے پتہ لگ جائے نا کہ جنازہ صرف دعا ہوتا ہے تو بندے شیعہ مولوی دے کے کھلونا پیشانہ ہٹن. جو سارا مولوی اگے کھلو، اچھا اہل سنت کا مولوی اگے کھلو یا اہل حدیث کا، اسی مگر کھلو کے پڑھ جائیں یار، اسی مگر کھلو کے پڑھ جائیں. اسی روز پڑھنا کوئی جنازہ بھی ہوئے، اہل سنت دوست دنیا تو ٹر گیا، اسی تو دعا واسطے گئے ہیں نا، تو اسی کرو نیت رہا دعا واسطے گئے ہیں. سادے لوگ واپی کھلو جائے، دیوبندی کھلو جائے، اہل سنت کھلو جائے، سانو کی کرتے، اسی تو دعا کرنے گئے.
وہ جدو ساڈا موری کے کھلونا تو کئی بندے 15-20 پر ہو جاتے اتنے کر کے کھلونا انہوں نے کسی دسیا کہ تصا جی جنازہ پڑھیا تو کوئی اور شاید نہ پانڈا ٹوٹنا ہے نہ کسی لت ٹوٹنی ہے نہ کسی کی باہ ٹوٹنی ہے سیدھا نکاح ٹوٹنا تصا جنازہ اتنے پڑھیا نہ بالا ٹوٹنا ہے نہ شتیر ٹوٹنا نہ پہیا ٹوٹنا ہے کوئی شاید نہیں ٹوٹنا سیدھا تا نکاح ٹوٹ جانا وہ بندے جی پرا 15-20 کھلوتے ہیں انہیں کو بندہ پوچھتا ہے آپ بچارے پرا کھلو رہے ہیں میں نکاح پہ بچا یہ مطلب ہے نکاح نکاح بال بچہ ہے پہلے کسی نکاح نہ ٹوٹ جائے پہلی گل تو یہ کہ بلا کہ جنہوں پتہ ہے نا جنازہ کی ہے وہ نہیں ٹوٹتا جنازہ ایک دعا ہے اسی اہل حدیث پیچھے کھلو جانے ہیں دیوبندی پیچھے بھی کھلو جانے ہیں ایک دعا ہے اسی کرنے گئے ہیں با جماعت ہے اسی دعا کر کے آ جائیں جڑے بندے سمجھتے ہیں پنج بھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں یہ مطلب نکاح توڑنا ہو تو کچہری جان کی لوڑ نہیں کہ شیعہ کا بندہ جنازہ پڑھ کہو بی بی آ کے میں پڑھ رہا ہوں چل کوئی بندہ کسی گسا آیا ہو کسی سنی نو تو وہ آخر کہ ایک بندہ دھمکی مت کر دے سکتا کوئی سنت دوست بندے بھی پتر بن جائے کوئی شیعہ مریا نا تو میں جنازہ پڑھ رہا ہوں تو گھر ٹر جانا میرا خیال ساتھی آئے سنت پہنا دل کر سارا دن دعا کر دیا یا اللہ کوئی شیعہ نہ مرے جدن کو مر گیا یہ بندہ جا کے جنازہ پڑھا تو میرا ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہوتا جی 4 تکبیر ہو یا 5 تکبیر ہو جس جنازہ دھیان نہ سنیا یا پڑھے پڑھیا ویسے گھٹ ہی ہے بہت لوگ سنے ہیں کیونکہ کدھر کدھر جنازے کی دعا لکھیاں ہوتی ہیں ورنہ اللہ اکبر اگو چپ کوئی نہیں سنتا اچھی نہیں نہ پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں تمہیں مختصر دس دینا پہلے اللہ اکبر تو بعد اللہ دی حمد کی جائے دوسرے اللہ اکبر تو بعد حضور تے درود پڑھے جائے تیسرے اللہ اکبر تو بعد جملہ مومنین و مومنات مسلمین مسلمات واسطے دعا کی جائے چوتھی اللہ اکبر تو بعد اس حاضر میت واسطے دعا کی جاتی ہے یہ جنازہ ہے سن لو جی جنازہ اللہ اکبر اللہ دی حمد دوجا اللہ اکبر نبی تے درود ادیال تے درود تیسرا اللہ اکبر سارے مسلمانوں واسطے مومنا واسطے دو تے چوتھا اللہ اکبر او دے تے حاضر میت واسطے دعا مرد ہوے عورت ہوے یا بچہ ہو وہ جو 4 تکبیراں نال جنازہ پڑھ کر دینا ادو آخری جڑا موقع ہوتا ہے وہ جنازہ ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے وہ اعلان ہوتا ہے وہ شیعہ اعلان کرتے ہیں 5ویں مرتبہ 4 پڑھن تو بعد اللہ اکبر یعنی جنازہ مک گیا ہے سنی اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینی ہی گل ہے اور کی جڑا شیعہ 5ویں تکبیر پڑھتے ہیں وہ 5ویں تکبیر جنازہ مکان واسطے کی جاتی ہے اللہ اکبر یعنی جنازہ مک گیا تسی اللہ اکبر نہیں آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جنازہ مک گیا ویسے جنازہ 1 تکبیر بتایا کھ بھی نہیں کرتا نبی نے 70 تکبیر بھی پڑھی جتنی تکبیرات پڑھو گے جتنی دعا کرو گے بہتر ہوگا بسم اللہ وقت ضائع نہ کریے گی یوم یقوم الروح اس وہ دن ایسا آ رہا ہے جب فرشتے صف در سب کھڑے کر دیے جائیں گے تو بچ اور بھی بچ کون پھر تو دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو سنتا کچھ بسم اللہ فوج پڑھتا ہے ایک درود پڑھنا ذرا تشریف لے آنا زیادہ اللہم صلی علی محمد سب چیز میں تمہیں گل دسا آج 1 گھنٹہ تقریر ہے نا یہ میرے واسطے تھوڑی 1 گھنٹہ میرے واسطے تھوڑا ہے میں 100 روپے ہی ہوں پہ گھنٹے کے اندر اندر مکانی ہے میں تنگ ہاں میں تمہیں صحیح گل دسا 1 گھنٹے میں اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کر سکتا میں کیونکہ مصاحب بھی بچ پڑھنا اگو ٹائم بھی اور سرکاری ٹائم بھی ہوتے ہیں ڈیوٹیاں تو سارے دوست کھڑے ہیں اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے اسی بیٹھے ہونے ہیں کھلوتے ہوں اسی کئی بار چھاویں ہونے ہیں پکھا تھلے تو پہ ہوتے ہیں کئی بار نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جڑے سپاہی جڑے سارے افسران کئی بار نمازی ہوتے ہیں وہ پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قضا نماز پڑھتے ہیں ڈیوٹی کی وجہ سے
اور میں سمجھنا جہاں ایڈے بڑے ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ انہوں کی حفاظت فرمائے، تمام ادارے کی حفاظت فرمائے، اور انہوں کو اسی تنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، زیادہ ٹائم لے کے انہوں کی ڈیوٹی ہے وہ جانتے ہیں اتوں آئے اتنے تر گئے اتوں آئے اتنے تر گئے ابھی تو پھر کسی پاس جانا ہے، لہٰذا میں وقت ضائع نہ کرا، تھوڑی مہربانی گھڑی پتہ نہیں لگی کہ نہیں کوئی نہیں لا کے دیا، بہرحال میں یہ سے گزارا کرنا صف در صف ملائکہ کھڑے کر دیے جائیں اور جبریل بھی کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا یتکلمون، اس دن ایک فرشتے کو ساتھ والے سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، میں پاکو پکیزہ مخلوق کی گل کر رہا ہوں، اسی تے گنہگار بندے ہیں جڑے ہے ہی بے عیب نے، جڑے ہے ہی بے عیب نے۔ اللہ فرماتا ہے معصوم فرشتے صف در صف کھڑے کر دیتے جائیں گے، لا یتکلمون، کوئی ایک دوسرے سے کلام نہیں کر سکے گا۔ یہ علیہ السلام کے سارے، جبرائیل بھی علیہ السلام، اسرائیل بھی علیہ السلام، اسرافیل، لا یتکلمون، یہ حشر ہے، یہ حشر ہے کہ حشر نشر ہے، جتھے علیہ السلام نو بولن کی اجازت نہیں، تیرا کی خیال ہے رضی اللہ بولن گے؟ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ نہیں علیہ السلام بھی خاموش کرے گا، لا یتکلمون، کسی کو کسی سے کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ سورہ مبارکہ نبا آیت نمبر 38 خارج فرماتے ہیں کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ آکسیجن بند کر دی تھی اللہ نے گل کر کے، بس ہو گئی ہے پوری کائنات بھی۔ یہ تو سخت دن کہ کوئی ساتھ والے سے بات بھی نہیں کر سکے گا، ساتھ نکلن لگا جے، اللہ رحیم بن لگا جے، اللہ کریم ہو کے گل کرن لگا جے، آکسیجن دین لگا جے، مسکینہ دا ساتھ نکل لگا جے، اللہ بنا کسی کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الا سوائے اس کے۔ کیا بات ہے، اور یار الا جتھے آئے گا، کئی مجلس میں دس چکا جتھے الا آئے گا وہ دس دا پیچھے کوئی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ ہے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کوئی اور رحمت نہیں مگر محمد ہے، ولا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور کوئی سوال نہیں مگر مودت کا سوال ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو کسی کی سفارش کرے، الا دس رہا کوئی ہے۔ میرا خیال ہے نہیں کافی نے کہ قصیدہ بھی پڑھ دیں، جہاں جبریل پڑھیا سی وہ بھی لا تے الا ہوندا ہے، لا فتح الا علی، کوئی اتنا بڑا جوان نہیں مگر علی ہے، لا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار ایسی نہیں مگر ذوالفقار۔ کون سا لا یتکلمون، کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا الا سوائے اس کے، کس کے؟ من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دے دی۔ ہائے ہائے، یہ مطلب کہ کوئی ہے جس کو بولنے کی اجازت ہے، ساری کائنات چپ، ایک نو بولن کی اجازت۔ میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے گل کرنے لگا، یہ مطلب ہے پوری اللہ کی مخلوق چپ، ایک بولے گا ایک، من یا مرن تو پہلا ساری کائنات بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی، ساری کائنات چپ ہے، کون بولے گا؟ اللہ فرماتا ہے اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ بولے گا جس کا بولنا درست ہے، وہ بولے گا جس کا بولنا اچھا ہے، وہ بولے گا جس کا بولنا درست ہے، جس کا بولنا صحیح ہے، جو تول کے بولے گا، صدقے جاواں، جو تول کے بولے گا، اور جب بولے گا تو اس کا بولنا کیسا ہوگا؟
میں گل مکانا مجھے میں کلیئر کر لوں گا. کوئی ایک ہے جو بولے گا, باقی پوری دنیا چپ ہے, وہ بولنے والا بولے گا. میں کیا اللہ پوری کائنات کو تو چپ لگا دے گا, یہ اتنا سخت دن کون سا ہے جڑے میرے یکم تو پسند نے مینوں وہ سمجھ گے. اللہ فرماتا ہے ذالکل یوم الحق, یہ حق والا دن ہے. یہ حق والا, بس میں گل کرنے لگا نا ایک منٹ جی, میں شاید ٹائم لینا ایک 2 منٹ میں تھوڑے, وہ حق والا دن ہوگا. یوم الحق, اللہ حق, نبی قرآن, قیامت, یہ مطلب ہے حق والے دن ایک بولنے کا. وہ بولنے والا کون ہے وہ میں قرآن چ لب لے جہے ویلے میں وہ تھوڑے سامنے بیان کرنا, اس تو بعد انشاءاللہ میں شاہ جی کو وقت دینا تشریف فرمان. ایک آیت مجیدہ سورہ طٰہٰ دی, ایک بولن والا دا بولنا کیسا ہے, بولن والے دا بولنا کیسا ہے. اللہ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, کسی کی شفاعت حشر والے دن کسی کو فائدہ نہیں دے گی. کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے. تھوڑے بندے کٹ گئے نا بندے. کسی کی شفاعت یا لا تنفع, کسی کی شفاعت یا کسی کی سفارش کسی کو فائدہ. کئی بندے دفتر کے کھلو کے آتے ہیں سر بیٹھے نے گل کریے تو آدھا کر لو ہے صدقے کر لو کوئی فائدہ نہیں. بندے کی بس نہیں ہو جاتی کہ کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماتا ہے لا تنفع الشفاعۃ, کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی. سال نکل لگا جے الا سوائے اس کے. بھائی کیا بات ہے, اس کے مطلب پھر کوئی ہے کسی کی تو وہاں چلے گی نا. میں کیا اللہ کون ہوں؟ اللہ فرماتا ہے الا من اذن لہ الرحمن, وہ ہے جس کو رحمان نے اجازت دی ہے. رحمان نے اجازت دی ہے. اس کا بولنا کیسا ہے جو اکیلا بولے گا. اللہ فرماتا ہے قول اندنے گل, قول اندنے گل, قول یہ جمع اقوال ہے. اقوال زرعی پڑھے خوبصورت گلا. اقوال زرعی کا مطلب خوبصورت گلا. ایک گل ہوئے تو قول, زیادہ ہون تے اقوال. جہاں اقوال زرعی پڑھے نا وہ قوال آتے. اللہ دے بندے تمانا مارنے والے قوال نہیں. قوال دا مطلب ہے جہاں اقوال زرعی بیان کرتا ہے, اچھیاں لوگوں کی گلاں بیان کرتا ہے. اگر میں سمجھا لیا تو پھر قول جی, قول کاف دو نقطیاں نا, قول دا میں نے گل. میں 2-3 مثال دیں. کالا اس نے بات کی, کالا ان 2 نے بات کی, کالو ان سب نے بات کی. یہ مطلب جی گل بندہ منہ چ کٹ دینا وہ قول ہے, وہ کون ہے. صدقے جاواں اللہ فرماتا ہے حشر والے دن صرف وہ بولے گا. کون؟ اللہ فرماتا ہے رضی لہ قولا, جو بات کرے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بات کرے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں. لو جی سنو بات پہ راضی کیسے ہوتے ہیں. لوگ اگلے ایس پی صاحب بیٹھے نے بندے لے کے آیا, انہوں نے کوئی نہیں منگتے. وہ پیسے پوچھے انہیں کہنا ایماندار بندے نہیں لگتے. بندے نہ, پیسے نہ, پنچایت نہ. 2 ٹرانیاں بندے لے آؤ, نہیں انہیں نہیں مننی. ایک بندہ نہ رہا 2 ٹرانیاں نہ لیا, میں تینوں ایک بندہ دسنا. صدقے جانا میں تینوں 10 ٹرانیاں بھی لے جائے گا, فائدہ کوئی. پیسے کھڑے گا غصہ کرے گا. میں تینوں ایک سے مکان لگا, ایک بندہ دسنا, وہ کی کرے گا؟ ہو سکے کچھ بھی نہیں, وہ صرف فون پہ گل کرے گا. وہ صرف فون پہ گل کرے گا, بندہ تیرا چھٹ جائے گا. وہ جا کے انتشنت کرتا, وہ اندر کی بتا میرا کھ نہیں رہ گیا. وہ فون پہ گل کرتے ہیں, بندہ پھڑیا جائے جی پھڑے, یہ میرے پہ ہاتھ چھڑ دو, لوڑ پئی تو پھر دے دیا گا, میں ذمہ دار ہوں. وہ ادھر ہونا ہی کوئی نہیں, کٹ دو باہر. وہ بندہ نکل جاتا ہے. بندے اگلے سنا ہو سکے بھائی ہاتھ موک گئی ہے, وہ تھانے گل چلتی. لوگوں کے
پیسے نہیں چل رہے وہ بھی گل چل رہی ہے، لوگوں کے بندے نہیں چل رہے وہ بھی گل چل رہی ہے۔ مسلمانوں میرا قرآن پہ ہاتھ گئے، سات محرم داؤ کے مرید گئے، قرآن سے میرا ہاتھ گئے، مرضی تو اپنی کر لی ہے، سارا میں باپ بھی ہوتے گل چلتی ہے۔ محبتوں کا شکریہ، تھوڑی محبت ایسا نے کہ وہ شاہ جی میں سب لگ جاتا پیش، بڑی محبت ہے تھوڑی، میری محبت اینی ہے شاہ میں پتہ لگ جائے۔ حالانکہ میں نے 100 بار بھی آخا، لیکن پھر سید بادشاہ نے تو میرے واسطے بہت زیادہ لائق احترام نہ سادات کا بہت زیادہ احترام کرنا، اسی سیداں دے احترام کی وجہ تو شیعہ ہو سکتے پہلی گل تو اسی کسی مناظر نہ شیعہ نہیں، اسی کسی موجے نہ نہیں ہوئے، بس سادات کے احترام کی وجہ۔ اگلی گل کما دے جنہوں کے احترام کی وجہ تو شیعہ ہوئے وہ بھی بخاری سن، جی ساجد علی بخاری صاحب نے آئندہ سال 2026 انشاءاللہ میں اتنے پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ فرما لیں سید ساجد علی بخاری دعا کریں امام زمانہ علیہ السلام اپنے غیب تو انہوں زیادہ تو زیادہ رزق نہ نوازے، جڑے ساڈے واسطے سارا سال محنت کر کے ایڈی وڈی صفحے عذاب چھاندے نے، اسی انہاں دا جنہ بھی شکریہ ادا کریے اُنہ ہی تھوڑا ہے۔ تے اگلے سال 2026 دے وچ جناب عزت امام علامہ علی ناصر الحسینی صاحب 4 تو 5 بجے پڑھن گے، انہاں تو بعد سید الذاکرین بحر المصائب سید فرخ عباس نقوی صاحب راول پنڈی والے 5 تو 6 بجے تک پڑھا کریں گے۔ 4 تو 5 قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب، 5 تو 6 سید فرخ عباس نقوی صاحب آف راول پنڈی مجلس اعزاز سے خطاب کیا کریں گے۔ نعرہ حیدری! اللہ پاک کو مجھے ساتھ انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ پاک کے سارے دوستان اگلے سال بھی میں اتنے بیٹھا بیٹھا الحمدللہ، باقی جو ہماری دیتا ہے بشرط زندگی اللہ محمد نبی یہ مطلب ہے ایک لب گیا جدی اتنے جتھی ہوتے جدی اتنے قرآن دا واسطہ جے اللہ بڑا ڈاڈا جے، اللہ بڑا ڈاڈا، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، انہوں آکھن والا کوئی نہیں، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں، منصف بھی وہ آپ ہے، جج بھی یعنی وہ آپ ہے، تے گواہ بھی آپ۔ خدا دی قسم جج نو بندے دال آتے ہیں گواہیاں پا رہی ہیں، اللہ فرماتا ان اللہ علی کل شیء شہید، میں ہر شے تے آپ گواہ۔ جدو اللہ سارے کماں دا گواہ بھی آپ ہے تے جج بھی آپ ہے تے نسل دا تھان کوئی نہیں جے، مرن تو پہلا پہلا کوئی نبی نال رابطہ کر لیا جے او دی اوتھے گل چل مولا کو مجھے نبی دی اتنے گل چلتی ہے، وہی گل چلنے والی گل ہے نا جی۔ اتوں میں ایک حساب لایا ہے بندہ کلا ہو گئے تو کلا گل کرتا ہو گئے تو بندے سوچتے ہیں کلا ہی لگا کدھر لگا، کئی بار تو بندے آتے کی دو بندے گل کرتے ہو تو گل ہوتی ہے، جی کلا بندہ گلا کرتا ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں اتنے کی بھائی جی کنوں کہنا گلا کرتے ہیں، تو اپنا کام کر
وہ آتا ٹھیک ہے میں تو پوچھا سی کہ پہ کر کئی بندے وہم لگ جاتا بھی کلا بندہ کتنے نہ گلا کر وہ پھر میں نا ایک اور لب لیا تاری خیر ہی تاری خیر ہی ہوگا جنہوں کے ذہن چ آ گیا نا وہ انہوں کے چہرے پہلے ہی کھل گئے. یہ حشر والے دن دیا میں آج گلا کرنی نے گھبرانا نہیں حشر دیا گلا ہونا. ایک تو فرشتہ نہ گل نہ کر سکے گا بندہ بندے نال گل نہ کر سکے گا. گھبرانا نہیں. جی آیت ہوں پڑھنے لگا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر کسی بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق کہڑے بندے حق سننا ہے. اللہ فرماتے ہیں ھذا کتابنا یہ ہے ہماری کتاب ینطق علیکم بالحق. حشر والے دن تو نہ بولے گا تیرا آواز نامہ بولے گا تیری کتاب بولے گی اجے لکھ دے رکھا ہے. میں تھوڑی گل نہیں کرتا میں اپنی کر رہی ہوں. حشر والے دن مینو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی. جی میری کتاب پہ لکھ دینا تو وہ کتاب بولے گی. وہ یار لکھ دینا پہ کتاب میری پر میں تھوڑی گل ہی نہیں کرتا. بولے تھوڑی کو لکھتا پہ کہ نہیں میری تو لکھتا پہ دو پہ لکھ دینا. آج نمازاں شمازاں لکھتا ہے کیا بےمانیاں لکھتا ہے. کرام الکاتبین دونوں کرام الکاتبین سب لوگ لکھن والے پہ لکھتے ہیں. انہیں کتاباں جا کے پیش کر دیں کہ اے جی اللہ فرماتا ہے جہے میرے بندے کے ہاتھ کتاب ہونی ہے تو ہو سکتا نا میری گل سن لو. اللہ فرماتا ہے تو چپ رہو اب کتاب بولے گی میری کتاب پیش ہوے گی. میں تمہیں ایک گل دساں یہ دوویں اللہ بھیجے گے تو ساڈے نال گے. بندے سمجھتے ہیں اندروں کنڈی ماری ہے جدو اندروں کنڈی ماری ہوئے دو اندر ہی ہوں گے. جہاں بندہ ڈکیتی کے پیسے اندر بہ کے گنتا ہے چوری کے پیسے اندر بہ کے بےمانی کے پہ گنتا ہے وہ سمجھتا اتنے میرے کہڑا پہ رہنا. یہ دونوں نال ہی ہوں جی. یہ دونوں تمہیں گل دسو میری سرگی والا بھی لکھا جی فجر نہیں جی فجر اٹھیا ہوا تو لکھ لینا نہ اٹھیا ہوا تو غیر حاضری لا دینا. ایک شکر دستے نہیں ورنہ اصل بہ جانا سی. جدو اصل مسیطے گھڑی لوانی سی یہ آخر سی لکھ 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 جب ٹرالی چو گنا کھچنا سی یہ آخر سی سال ہے کی ہو گیا. یہ شکر ہے کہ اللہ نے لکھن والے ظاہر نہیں کیتے. لکھن والے دونوں غائب نے. اللہ غائب اس واسطے رکھے لے کہ ہمیں بندے یوں نہ کرن. ہوں پتہ لگے ماضی غائب کیوں ہے. شکریہ. لو جی بندے بولیں گے کہ کتاب بولے گی. بولو گی کتاب بولے گی. کتاب بولے گی یا وہ بولے گا جنہوں اللہ اجازت دیتی. میں حشر والے دن کی ویڈیو تمہارے سامنے پیش کر لگا. سورہ مومن آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم. میرے 6ویں امام فرماتے ہیں یہ آواز اس وقت آئے گی جب زمین والے بھی مر چکے ہوں گے آسمان والوں کو بھی موت آ چکی ہوگی. پہلے اللہ زمین والوں کو موت دے گا پھر آسمان والوں کو موت دے گا پھر جو مارتا ہے نا اس کو موت دے گا. اسرائیل بھی مرنا جائے اسرائیل موت ہے جائے. شاہ جی جڑا اچھی اچھی بے شک پہ تو خیال ہے اج ہی مر جائے نہ سارے جہان نو مار کے مرے گا. آج نہیں اسرائیل مرنا. بہت شکریہ سارے بندے شامل ہو. اسرائیل نو بھی موت ہے جبرائیل نو بھی موت ہے. میرے امام فرماتے ہیں جب کچھ نہ بچے گا تو پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے. شکریہ. آواز کی آواز آئے گی. دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ صدقے جانا. لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے. ایک جواب اگلی آیت جواب ہے للہ الواحد القہار. آج اس
اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. ایتھے رحیم نہیں، شکریہ، ایتھے کریم نہیں. جب کوئی پوچھے گا نا آج کس کی بادشاہی ہے، دوسرا آواز دے گا کہ آج اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. ہوں جتنے نسل ہی نسل ہے، بولنے والے دو ہو گئے نہیں. ایک سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے. ایک مخاطب ہے، دوسرا مخاطب. یاد آ گئی ہے نا مجھ سے پچھلی. مخاطب ایک پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی، جواب میں کوئی کہہ رہا ہے آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی. یہ مطلب ہے اگر ساری دنیا نو مار کے اللہ پہ پوچھتا ہے، اللہ پہ آن رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے، اگر صرف اللہ ہی بچا ہے تو جواب دینے کے لیے پھر کوئی دوسرا ضروری ہے. اور جب کاکھی نہیں رہ گیا کہ اللہ کتنا غلط کرتا ہے. علامہ بشیر، محمد بشیر فاتح ٹیکسر، نوجوانوں ٹر گئے وہ بندے، ٹر گئے جڑے سارے مذہب کا چہرہ سن، جڑا سارے مذہب کا منہ سن. خدا دی قسم کتنے چلے گئے طالب جوڑ جیسے بندے، حافظ کفایت حسین جیسے بندے کتنے ٹر گئے، قبلہ مولانا بشیر صاحب جیسے بندے. کی دس میرے کو تو کتاب ہی پہنچی ہے، میں ایک بار دیکھنے صرف بہت صحیح تھی ایک بار. علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسر سارا چہرہ سن سارے مذہب. فرماندے نے لوگوں یہ سوالوں جواب کا انداز دیکھو. اگر اللہ پوچھے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو دوسرا جو ہوگا وہ اللہ تو نہیں ہوگا. ہائے ہائے، وہ اللہ تو نہیں ہوگا، اللہ تو ایک ہے. دوسرا اللہ کی مخلوق ہے، دوسرا اللہ کی مخلوق ہے. اس کا مطلب ہے مخلوق میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اسرائیل کے بعد بھی زندہ ہے. صدقے جاؤ فرماتے نے ہوں انداز تخاطب دیکھا. کسی دور سے وقت نہ سی تو لوگ تشریح کرتے سن. ہوں اینی جلدی یہ پڑھنے والے نہیں تو سننے والے نے تشریح کا دی کرنی ہے، پاجا یعنی پجا پجی لگی. ہوں میں تھوڑا جہا ٹائم اتنے لانا ہے، میں دو تر. وہ فرماتے نے اگر پوچھ رہا اللہ ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو دوسرا جو کوئی بھی ہے اسے کہنا چاہیے تیری. اللہ پہ پوچھنا کدی بادشاہی تو دوجے نو کیا کہنا چاہیے تیری. تے جے کوئی بھی اللہ نو پوچھتا ہے آج کس کی بادشاہی ہے تو اللہ نو کہنا چاہیے میری. تو غور فرمایا. وہ فرماتے نے دونوں کا انداز تخاطب یہ نہیں کہ ایک پوچھے کس کی بادشاہی دوسرا کہے میری. ایک پوچھے کس کی بادشاہی وہ کہ تیری نہ میری. کوئی دو ہیں جو اللہ کے علاوہ آپس میں بات کریں. کوئی دو ہیں جو اللہ کے علاوہ دلیل دیکھو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک پوچھ رہا ہے آج ہر شے ختم ہو گئی کس کی بادشاہی ہے، دوسرا اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس اللہ کی بادشاہی ہے جو قہار بھی ہے واحد بھی ہے. اس کا مطلب کوئی دوسرا ہے. ایک تعریف کروا رہا ہے، دوسرا اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور یہ کون ہے جو ساری کائنات کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہے جب کچھ نہ تھا تو یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اہل معرفت واسطے مجھے تمام توجہ فرمانا. یہ کوئی دو نہیں کنے نے وہ یار دو کدوں جدو کھ نہیں رہا. میں کیا اللہ جدو کھ نہیں رہنا تو پھر کنے رہنا. اللہ فرماتا ہے کلو شیئن خالق، ہر شے مر جائے گی. ہر شے جڑا بڑی شاید ہے نا وہ بھی مر جائے گا. لوگ کہتے ہیں بندہ بڑی شاید بڑیاں بڑیاں شیواں مر جان گیا. سا آ گیا
کدوں اللہ فرماتا کلو شیء سورہ قصص ہالک ہر شے ہلاک کر دی جائے گی الا سوائے کس کے وجہ ہو اس کے چہرے کے سوا ہر شے مر جائے گی ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے اللہ کے میرے پنجویں امام کو بندہ آیا ہو سکے جی سارے علاقے چ بندے آتے ہیں ادو ہیٹھا اللہ بھی مر جانا اس ویلے تو اتوں اللہ کا منہ بچ جانا اللہ وجہ ہو صرف اللہ کا منہ بچے گا میرے امام فرماتے ہیں تو نے دین کہاں سے لیا تو نے تو اللہ کا جسم بنا دیا جسم پر تو نے گردن بنا دی گردن پہ تو نے چہرہ رکھ دیا تو نے بندوں جیسا اللہ کو سمجھ لیا اس کی تو مثل ہی کوئی نہیں اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں وہ بندوں جیسا ہے ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کیسا ہے تو پورا اللہ بنا کے پچھوں 90% اللہ بھی ہلاک کر دیتا ہے کہنے لگا جی سارے علاقے چ بندے یہ جاندے نے ایک بندہ ہے وہ سانو ہدایت دیتا ہے فرماندے جو ہم سے دور ہوتے ہیں انہیں ایسے ہی ہادی ملتے ہیں جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کو ہادی بھی ایسے ہی لگتے ہیں وہ کہنے لگا جی اللہ کا منہ کوئی نہیں فرمایا نہیں ہاتھ فرمایا نہیں چہرہ فرمایا نہیں تو کہنے لگا یہ وجہ ہو کی ہے جدو ہر شاید مر جائے گی تو اللہ کا منہ بچ جائے گا میرے مولا کا سمجھان کا طریقہ دیکھو میرے مولا فرماتے ہیں تینوں کنے پتا لگا میں محمد باقر کہنے لگا تے منہ تو اس غور ہی نہیں فرمایا تے چہرے تو میرے صاحب لگا کہ تھی محمد باقر میں کئی بار ملیا تو میں تینوں پتے کہ پہچان دوں کہنے لگا چہرے تو فرمایا بس سمجھ جا چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے راضیاں گرمی محسوس نہ کرو گرمی محسوس نہ کرو چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ اللہ کا چہرہ کہنے لگا وہ کون ہے فرماتے نحن وجہ اللہ ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں ہماری ہی وجہ سے اللہ پہچانا گیا ہماری ہی وجہ سے اللہ ہماری ہی وجہ سے اللہ پہچانا گیا کیا تم نے میری جد کا فرمان نہیں سنا کن تو کنزن مخفیا اللہ فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اے حبیب ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں سامنے بھی نہ آؤں اور پہچانا بھی جاؤں لوگ تجھے دیکھتے جائیں گے مجھے پہچانتے جائیں گے جب کچھ نہ رہے گا وہ رہیں گے جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا میرا خیال ایک آیت مجیدہ کا وقت ہے 5 منٹ تو پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے کو سورہ مبارکہ کاف ہے کاف سورت کا نام ہے 50 نمبر سورت ہے قرآن پاک 50 نمبر سورت ہے اللہ نے دو کا ذکر کیتا ہے 2 میں لب نے بڑی ہوئی نیڑے پڑ گیا 2 آپس سے گلا کرتے سن تو کچھ نہیں سی ادو کرتے سن ادو کا سیگا آ گیا جی آیت کا نمبر میرے کو 24 اللہ فرماتا القیا فی جہنم کل کفار عنید پھینک دو ہر کافر اور دشمن کو جہنم میں تم دونوں آباد شکریہ مولا تھوڑے چہرے سلامت رکھے مولا تھوڑے عقائد سلامت رکھے تم دونوں الکی ایک پھینکو القیا دونوں پھینکو الکو تینوں پھینکو یہ تسنیہ دسی گا القیا فی جہنم کل کفار عنید جو کافر تھے ان کو بھی پھینک دو اور جو دشمنی رکھتے تھے ان کو بھی پھینک دو چاہے مسلمان ہو گئے کیا بات ہے کافروں کو بھی پھینک دو دشمنوں کو بھی پھینک دو اگر صرف کافر ہی دشمن ہوتے کہ بلا اگر صرف نبی کے کافر ہی دشمن ہوتے تو یہ کافی سی کافران چھوڑ دیتے یہ تو مطلب کافروں کے علاوہ کوئی ہے جو کافر تو نہیں رہے لیکن اندر اناد رکھتے ہیں کفار عنید جو اندر اناد رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں تم کنے پھینکو دونوں پھینک دو دونوں
کنو کنو مناعن للخیر، اللہ فرماتا تم دونوں ان کو جہنم میں پھینک دو جو لوگوں کو خیر سے منع کرتے، جو لوگوں کو خیر سے روکتے تھے۔ ایسے ہر بندے کی خیر اپنی، جہاں بندہ کریمہ لا کے چٹا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہوں تیرے تے اللہ دی خیر، جہے بندے دیا 10 مجھا ہوں تو 20 ہو جان لوگ کہتے ہیں یہ ہوں خیر، 2 منڈے بعد ٹر جان ہوں اللہ دی خیر ہے۔ کچھ عرصہ پہلا عمران خان تے اللہ دی خیر سی، اج کل شہباز شریف صاحب تے اللہ دی خیر، کچھ لوگ اقتدار نو بھی خیر سمجھتے، ساری اپنی مرضی ہے، کدی اسی حسن نو خیر سمجھنے، کدی اسی جناب علی ہے دولت نو خیر سمجھنے، کدی مال بہتا ہو جاتے خیر سمجھنے، ڈبل سٹوری مکان بن جاتے خیر سمجھنے، منڈے بعد ٹر جاتے خیر سمجھنے۔ یا رسول اللہ مہربانی کرو اسی تے الجھ گئے ہیں، خیر کی ہے؟ پیغمبر آ کیا چپ کرو دسنا، بلال نو اونچے تھا کھڑا کے نبی نے فرمایا اونچی آواز حیا لا خیر اللہ، ولایت علی سب سے بڑی ہے۔ مہربانی مہربانی، میں تو پوچھن لگا بھائی جی تو خیر ہے؟ خیر ہے یار، خیر جی اور یار کھلو جا یار، ایک گل دسو مصیبت ایک اتوں میں ہوں کسی نے آخا نہ پتر نعرہ نہ مار، ایسے تو لنگ دیا بندے آخنا مینو ویچ کے نعرے دے منکر تے لانا، ڈر ہی آؤں گا تے کو، وقت تھوڑا ہے تے خیر ہے؟ مینو بھی پوچھو جی میرے بھی خیر، بندہ امریکہ ہو منڈا ہوئے تو میری اتوں پوچھتا ہے ابا جی پنڈ خیر؟ آدھا پترا خیر، ڈنگر ٹھیک فٹ ہے، 25-30 کلو دودھ گھر رکھنا تو باقی بچ ونڈ چڑھنے تو خیر، تو اتنے سنا وہ آدھا ابا اتنے بھی خیر، یہ مطلب دولت والوں خیر۔ تینوں ایک گل دس، نبی فرماندے نے ولایت علی تو بڑا عمل خیر کوئی، ولایت علی سب تو بڑا خیر ہے۔ تمہوں میں پوچھا خیر ہے، تصا آخیا خیر ہے، تصا آخیا خیر ہے، میں آخیا خیر ہے، یہ مطلب تے بھی علی موجود ہے، میرے بھی علی موجود ہے، کسی دل میں علی نہیں ہوتی نہ اتنے خیر ہے۔ تم دونوں پھینک دو جہنم میں ہر دشمن کو اور ہر کافر کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ چ بندہ آیا، امام حسین علیہ السلام کی ذات تے صلوات پڑھو سارے ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا نے آ کے کہنے لگا قرآن چ لکھے نے 2 سٹن گے، کوئی 2 نے جنہیں لوگ جہنم میں سٹنا؟ میرے مولا فرماتے تو پڑھیا تے 2 نے۔ کہنے لگا جی میں پوچھنا آیا تھا تو کہڑے تا بھی دل کا کرتا ہے بچوں یار، جی میں اس مومن کا کیتا تھی کہ جا تا بھی دل ہے، تا بھی بچے سب کا دل بابا جی تا بھی بچے سب دل ہے، تو پتا لگے 2 کون نے جنہیں جہنم میں سٹنا، پتا لگ جائے نا فلانے تھانے دار مینو پھڑنا ہے، تو بندہ ہولی ہولی نیڑے نیڑے لگ جاتا ہے، انہوں پتا ہوتا ہے انہیں مینو پھڑنا ہے، یہ مطلب جنہیں پھڑنا ہوئے بندے وہ رابطہ کر لیں دے وہاں چڑو جی بندے 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 جب کی ہاتھ موقع کی جی دوائیاں نے فہیم نہیں، افسوس کی گل کی جائے تو جو فرماوا کہ جایا ہوتا میرے مولا حسین اس کی پوچھے وہ 2 کون نے؟ امام حسین فرمایا دسا یہ وہ دسن لگا جس نے اجے قرآن پڑھیا سی، جی قرآن میں شبیر جان کے زمانے سے کون جان سکتا تھی؟ میرے مولا فرماتے ہیں یہاں تو یہ لکھا ہے نا تم دونوں پھینک دو، حشر میں حالات اور ہوں گے، یوم الحق جب حق سچ کا دن آئے گا اس دن راز کھلے گا اور ایک آواز آئے گی ان دونوں کو، اور سنو کنو کنو، یا محمد و یا علی،
منکروں کو تو پھینک دے، اے علی ولایت کے دشمنوں کو آج دا پیغام ہے خیر ہوئے وہ یوم الحق ہے، وہ حق والا دن ہے، وہ دن حق یا نبی دی نبوت ہے یا علی دی ولایت ہے۔ مسئلے کو مذہب جیڑا بھی رکھو، ہاتھ بند کے پڑھو یا کھول کے پڑھو، اپنے ذہن کے نبوت دا احترام نہ چھکنا، ولایت دا احترام نہ چھکنا۔ حشر والے دن نبی دی نبوت دا حوالہ لے کے جانا، حضرت علی دی ولایت دا حوالہ لے کے جانا۔ افسوس ہے جنہ تھانے بچوں گنجائش دوائی ہوئے لوکی انہوں نے پتروں کا حیا کر دیا، جنہ تین حشر سے گنجائش دوائی واہ مسلمان صدقہ جمع واہ مسلمان تین کی سمجھ آئیے دے میرے عزیزو۔ آج دی جڑی مجلس ہے وہ حضرت پوری دنیا تے حضرت قاسم علیہ السلام کے نام جہاں نواں بندہ آیا وہ دس دیا حضرت امام حسن دے بیٹے نے، عمر کربلا چ انہوں کی 13 سال سی، ولولہ شہادت اینا سی کہ 9 محرم امام حسین علیہ السلام نے صف لائی نا جدو ادو حضرت قاسم نے ویکھیا کہ میرے کو بڑے قد دے بندے نہیں کھلوتے ہیں، حضرت قاسم اپنی اڑیاں چک کے کھڑے، وہ جب حضرت امام حسین نے ویکھیا نا کہ قاسم ولولہ شہادت نہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں، حضرت امام حسین قریب آ کے نا رو پے تے منڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں وہ تینوں موت دی اتنی جلدی کیوں ہے؟ جڑی شب عاشور آ رہی ہے نا، پرسوں شب عاشور آ رہی ہے، شب عاشور رات کے 10 بجے کا وقت تقریباً دسیا تے حضرت قاسم امام حسین کے خیمے چلے گئے، امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہائے سب پتہ نہیں یہ امیر کڈا امیر قاسم سی، کنی قدر سی دی اہل بیت دے کارج، پیغمبر دا پتر مسلح تے اٹھ کے کھڑا تے 3 قدم اگے بڑھ کے نا اگے وہ جے داخل ہوئے نا 3 قدم اگے بڑھ کے تے دو ہاتھاں چہرہ لا کے فرماتے ہیں قاسم بیٹا تینوں پتہ ہے رات کیڑی؟ جی چاچا، تے فرمایا ہے پوری رات اپنی ماں کول رہو نا بیٹا، یہ رات صرف ماں کو گزرنے والی ہے، تم میرے کو بھی نہ رہو، جا ماں کو جا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں چاچا تو انہوں نے گل دسا میں نے اما بھیجی ہے کام میں کوئی جی خدا دی قسم ایک گل حضرت امام حسین آنسو نہ سنے، آنسو آ گئے میرے مولا شبیر سے، تو حضرت قاسم فرماتے ہیں چاچا میری اما پریشان ہے، میری اما بہت پریشان ہے۔ فرماتے کیوں؟ مینو فرماتے نے تو بڑے پیو کا پتر ہے، مبالے والے دن دا حسن تے حسین نبی دے پتر نے تے تو نبی دا پوترا ہے، نبی دا پوتر ہے حسین نبی دے پتر دا پتر جو ہے، یہ مطلب ہے تو بڑے پیو دا پتر ہے، خاندان تیرا بڑا ہے، میں کنیز ہاں، میں سید زادی نہیں، میں ہاشمیہ خاتون نہیں، تے میں اس گھر چاہیے نوکرانی بن کے میری گود میں اللہ مہربانی فرمائی کہ تیرے جیسا بیٹا عطا کیتا۔ ایسے ملک ملک کے بندے کٹھے ہوئے، جہاں بہت تیر انداز تیز ہے وہ اتنے لیا، جہاں نیزا چنگا مارتا اتنے لیا، جہاں تلوار چنگی چلا اتنے لیا، ملک ملک کے بدماش کٹھے نے، تیرے پیو دے ویری تیرے دادے دے ویری، اتنے سویرے لڑائی ہونی ہے، پتر تو انہوں بندے کبھی کلا لڑیا نہیں ہے، تو حسن دا بیٹا علی دا پوترا، تو کمزور نہیں، کچھ جے کدھر چھوٹی موٹی جنگ تے حرب وچ جا کے کوئی اگا پیچھا ہو گیا نا تے تیرے پتر نانکے بدنام ہو جائے، داد کے چلے داد کے شجاع سن، داد کے امیر سن، داد کے بہادر سن، اس وقت تیرے نانکے بدنام ہوں گے، تے بیٹا میرا ذرا خیال رکھے، میرا خیال رکھے۔ چاچا مینو اما بھیجا ہے، صرف اینی گل دس دیو اپنے منہ چو، کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے یا نہیں، ایک گل دسنی جی، ہاں یا آخو ہاں ہے یا آخو نہیں۔ امام حسین اگے بدے، خدا دی قسم میں پڑھیا نہ ہاں کیتی میں نہ آ قاسم دا منہ چوم کے فرماندے نے تیرے وچوں تے حسن دی خوشبو، قاسم فرماندے نے چاچا تساں جواب نہیں دیتا، فرمایا قاسم بیٹا تو میرے ویر
کی نشانی ہے. فرمایا تساں اجے بھی چاچا جواب نہیں دیتا. میں پوچھا کل کا شہیداں چ میرا نام ہے کہ نہیں؟ آپ گربان کھول کے نا اتوں تے نال منہ رکھ کے تے چم کے فرماتے نے او قاسم اجے تے میرے تیرے پیو دے تیر نہیں پڑے تو میرے کو موت منگن آئی ہے. حضرت قاسم واپس آ گئے. میری اماں کوئی نہیں اجازت ملتی. جدوں جانا چاچا پیار کرتا ہے. بولو میرا گھڑو تھوڑا بہت پیار کرتا ہے. اجازت اینا کو بولنا تو سا ہوتی اینا کو اس ویلے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا پیار کرتا ہے اجازت نہیں. حضرت ام فرما پتر کا ہاتھ پھڑ کے باہر نکلے. فرمایا آپ ہاں میں آپ کوشش کر رہا ہوں. بی بی پتر نو لے کے امام حسین کے خیمے چ نہیں آئی. بی بی پتر نو لے کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے باہر آ کے فرماتے نے رل کے میرے نال ذرا آیت تے پڑھ جڑے سوال نہیں پڑھتے ہیں. حضرت زینب کے خیمے کے سامنے کھلو کے ماں پتر آخیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تساں سنیا آرام نال اس آیت تے اج وار جڑی پڑھنا تڑپی ہے علی دی بیٹی. فرماتے نے سجدہ پردہ ہٹا خیمے دا پردہ ہٹا میری گزرن والی رات سواری کروا دے. بی بی اگے آ کے فرماتی اماں پرجائی اصل تینوں ماں تو بعد ماں دا درجہ دیتا ہے تے تو کھلوتی ہے سوالن بن کے. بی بی فرمایا سوال کیوں کرنا ہے تے سوالن نہ بنا. بی بی فرمایا کیوں سوال کرنی ہے تو اس ویڑے کی عزت ہے. بی بی ام فرما فرمایا نا کل دیگر ویلے میرا پتر جا کے کھلوتا ہے تو تیرے ویر اجازت نہیں دیتا. ہوں میں بھیجیا تو کوئی انہیں جواب مثبت نہیں دیتا. میرا دل کرتا ہے میں نبی دیا انہوں نوہاں حشر والے دن کھلوا جنہیں دین تے پتر قربان کیتے تے میرے دل دی یہ چاہت ہے تے تو ویر نو پوچھ دے گل دیا شہیداں چ قاسم ہے کہ نہیں. حضرت زینب اگے لگ گئے تو ماں پتر پیچھے لگ گئے. اتوں ویخ کے شبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضرت قاسم نو ویخ کے فرماتے تیرے تو نہیں صدقے تیریاں سفارشاں تو جہے ویلے حضرت زینب آواز رہو جی حضرت زینب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو پیچھے حضرت قاسم کی والدہ سن. قاسم ادو بھی پیچھے سن. بی بی ام فروا دا شاہ جی میں پڑھیا اے متھا مبارک پیشانی بی بی زینب کی کڑ تے جدو اج کر کے وزن آیا نا بی بی دی کڑ تے بی بی روکے فرماندی ہے پرجائی تسی ٹھیک ہو طبیعت تہاڈی بحال ہے؟ فرمایا میں ٹھیک ہاں. تہاڈا وزن میری کڑ تے. فرمایا میں تہاڈے نال گل کرنی. کھلو گئے. حضرت زینب فرمایا گل کر لے کرنی چاہیے گل کر لے. فرماندے نے میں اج تک امام حسین دے سامنے نہیں گئی. قاسم دا باپ بھی کرتا قاسم دا باپ بھی جانتا سی یہ بھی حق آتا ایڈی شرما تے اتنا والی کرتا. فرماتے ہیں آج تک مولا حسین کے سامنے نہیں آئی تو مینوں اج گل کرنی پی گئی ہے. گل میں تے سامنے کبھی نہیں آئی. میں تے کبھی تیرے ویر نال بولی نہیں. جہاں مصاحب کے لفظ کا انتظار پہ کرتا سی مک گیا انتظار. جب بی آ کے میں تیرے ویر نال اج تک نہیں بولی. لارا دیا تی دی اکھاں چوں ہنجواں دا طوفان آیا. پر میں اج تک نہیں نہ بولی. اج بول لے میرا ویر مسافری. آج کوئی گل کر لے میرا اقرار دا پھر موقع نہیں ملنا. بول رہا ایک بندے بابے نا. بی بی اگوں پیچھے ہو گئے نے. بی بی سامنے کھلوتی جی میں پڑھے دونوں ہاتھ اینج نے چہرہ سر سے ایتھے پردہ. امام حسین دیا قدموں تو ارلے پاسے فٹ تھلے نظر. تو امام حسین بار بار پہ پوچھتے ہیں اماں پر جائی گل کرو مت جائی گل کرو. 5 منٹ بعد مشکل نال بولی ہائے ہائے جگر کٹتا ہے. بی بی فرما دیے میرا سردار تے زہرا دا لال تے نبی دا نواسا میں کدی تیرے سامنے انج نہ آؤں گی جے دا پیو زندہ. سکول بی بی ہے میری بہن میری بیٹی سکول بچہ داخل کران جائے نا سکول بچہ تے سارے سکول کی گراؤنڈ سے گزر کے کلاس روم جائے یا ہیڈ ماسٹر دے دفتر جائے تے وہ پھر ہیڈ ماسٹر چپراسی نو آتا ہے پوچھے یہ مرد کوئی نہیں
میرا مطلب جدوں تک مرد ہوں نے مستورات نہیں آدی نا بی بی فرمایا دا پیو ہوں میں تیرے سامنے نہ آؤں. ایک منٹ بچے ایک منٹ میں بلا کوئی سامان آتا نہیں ویلیا کی لے کے آئے میرے کو دیکھو جی میں منگوانا حضرت قاسم علیہ السلام دے متعلق کی کوئی سامان راتی میں پڑھتا سا پیا کوٹ عبد المالک خاکی حضرت علی اصغر کی شادی پہ پڑھتا سا تے 5-6 بچیاں خیر ہو کر بابا جی 5-6 چھوٹیاں بچیاں ایڈیاں بچیاں وہ ہاتھوں سے پیالے دھد دے پھڑے تھے وہ آ گئی 5-6 نکیاں میں دیکھا میں ہی کہوں انہوں نے کہا پوچھ لو میں کہا آ جاؤ بیٹا آ جاؤ وہ اتنے آ کے کھڑیاں ہوں گی کوٹ عبد المالک خاکی ایک بچی اگے تھی بالکل چھوٹی میں کیا بیٹی یہ کی لے کے آئے ہاں جی دھد ایڈی وڈی بچی نہیں سی کوئی بنا کے گل کر دے بنا کے نہیں تھوڑے منہ نال میری اس بیٹی نے آخیا کہنے لگی دھد میں جو پوچھ بیٹھا کدے واسطے لیا وہ کرلاٹ پیا رب کا نام آدھی علی اصغر واسطے لے میں کیا بیٹا واپس لے جاؤ اصغر کا گھر ہو گیا یہ بھی کوئی سامان لے کے آئے میں دسنا بی بی فرمایا میں تواڈے سامنے کدی نہ آؤں جی یہ پیو موجود ہوں آئی میں اس واسطے کہ سانو ماں پترا ہوں چھڑو کل دیا شہیداں قاسم کا نام ہے کہ اتنے پھر میرے مولا نے حضرت زینب کو دیکھا تو بی بی پاک نے فرمایا دسو وہ جو پوچھ دیں کتاب ہوں جی میں دسیا نا دسا حضرت قاسم کی ماں فرما نے پرجائی جا کے فجر کی نماز اطمینان نال پڑھ تیرا دل کرتا پیا کہ اکبر بڑا ہے تو قد بڑا ہے قاسم چھوٹا ہے تو قد چھوٹا ہے تو بھی اکبر اگے لگ جانا تو میرا پتر پیچھے رہ جائے جا کے فجر کی نماز اہتمام نال پڑھ احترام نال پڑھ خوشبو خزو نال پڑھ کل دن چڑھن دے تے میدان لگن دے میں تیرے قاسم کو اکبر دے اگے نہ لا دیتا اگے اگے لا دیتا فرمایا پرجائی تیری شہادت ایک بھی مقبول نہیں ہے میرا پہچانا جائے گا قاسم دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے فرما دیں تو 13 سال کا جوان ہے نا قاسم میرے پترا کر دیا شہیداں تے اصغر بھی شامل ہے اصغر کا نام آیا شہزادے نے لڑائی نہیں کبا دے بعد چل گئے حضرت عباس دوڑ کے اندر آئے تو اپنا ماں کیا شہادت سے سجا ورثہ ہے تو اصغر دے قتل دے گا بھریا کیوں ہے قاسم فرماتے ہیں شہادت سجا ورثہ ہے میں شہادت تو پریشان نہیں میں توڑ کے جاواں یا کوڑے تے جاواں اور وہ پیدل جا یا کوڑے تے جا اصغر چاچی رباب دی گود مینوں دوویں برا اج ہن دسو اے بے حیا کدھر خیمے دے اندر چلے گیا شبیر فرماتے لو کسی دی ضرورت ہے اور جڑا تیری زندگی دکھانا چاہ رہا ہے اور جڑا میری زندگی دکھانا چاہ رہا ہے ہن دسن لگا یا میرے مہندی کیڑی مہندی مذاق کرتے ہیں بندے مہندی بناتے میرے بہت بڑے عالم کی گفتگو انہوں نے کسی پوچھا کربلا سے مہندی بنی سی گانا بج جاتا تو اسی کیوں بنتے یار
میں مہندی لوگوں مہندی بن جاتی تو اسی نہ بنا پانی مل جاتا تو اسی سبیلا نہ پیڑا دفن کر لینیا تو اسی پیڑا لے کر یہ ساریا حسرت نے لوڑ کوئی مہندی تو کبھی مہندی دیکھی بندے میجر ہو میجر کے برا کی مہندی ہوئے کرنل کے برا کی مہندی ہوئے ڈاکٹر کی برا کی مہندی ہوئے MS کے برا کی مہندی ہوئے انہوں کا لباس وہ تو نہیں نا ورتی نہیں انہیں کرتے شرتے پائے ہوتے ہیں گلے چ رنگدار کپڑے پائے لوگ آتے ہیں سر جی تصا کیون کے کپڑے پائے آتا اج میرے برا کی مہندی ہے اور مسلمانوں اسی گناہگار بندے اسی تے حسرت تے روڑ لگے ہاں قاسم دی مہندی ہوندی تے سجے پاسے علی اکبر کھلوتا ہوندا مہندی ہوندی تے محمد کھلوتا ہوندا اسی تے حسرت پڑھ لگے ہاں میں حسرت پڑھ لگا لیکن 2-3 منٹ تو بعد 10 10:30 کا وقت سی قاسم میدان حسین کے بیٹے فضا خیمے کے دروازے پہ خیمے کے اندر قاسم دی ماں پھر سن لو قاسم میدان حسین علیہ السلام کی بیٹے دروازہ قاسم میں فضا اندر مسلح پہ حضرت قاسم دی اما میں شہادت پڑھ لگا میں جنگ نہیں شہادت ہی پڑھ لگا 10 منٹ بعد قاسم میدان ڈگے حسین کی بیٹے ڈگے فضا دروازے ڈگی ہے قاسم کی ماں سجدہ ڈگی یہ اس شہید کی مہندی میں پڑھ لگا جنہیں دیکھتے ہیں سارے شہیدہ تو وکھرا لفظ رکھے کسے آکھیا مولا ادرک نہیں کسے آکھیا آقا ادرک نہیں کسے آکھیا مامو ادرک نہیں کسے آکھیا چاچا ادرک نہیں قاسم کی عمر مبارک نہیں سی جب زیر چھٹی ہے نا حضرت قاسم دے لفظ جگر پھاڑ گئے نے فرماتے نے اما میرے ہاتھ سن گئے اے وہ شہید ہے جسے متعلق حضرت حسن کا جواب امام مہدی علیہ السلام نے زیارت نہجت فرمایا میرا سلام اس شہید سے جنیاں سجیاں پسلیاں ٹوٹ کے کھبے پاسے آ گئی کھبے پاسے یا پسلیاں ٹوٹ کے سجے پاسے آ گئی ایک کلا شہید ہے جدی لاش سے پہنچ گئی امام حسین فرمایا قاسم بیٹا ناراض نہ ہونی مینو دیر ہو گئی ہائے ہائے میرے اونڈے سجے کے گھوڑے کھبے پچ گئے کھبے کے گھوڑے سجے پچ گئے میرے مولا نے ہوں کیوں یہ کپڑا لیا ہے تاکہ ذرا بندے پہچان لیں یہ میرے مولا نے میرے آقا نے ایک کپڑے دے وچ حضرت قاسم نو اکٹھے میدان سے ٹرتے حضرت ام فروہ دے خیمے سے نہیں آئے اے نال لاتے نہ سیدھے حضرت زینب دے خیمے تے آئے حضرت زینب دے خیمے تے باہر کھلو کے زہرا دے پتر نے فرمایا میرے پیو دیے میری ماں دیے بچڑی آواز ہوگی جیو میرا نواب بھی جیو میرا زمانے دا سلطان بھی جیو میرا مہر نبوت سوار بھی فرمایا ایک بار پلہ ہٹا بی پلہ ہٹا جڑے میرے زہرا دی تیر ہے جو پردہ ہٹایا نا آج سرنا آج فرماتے نے ویر ایک ہی میرے مولا حسین فرماتے نے اما دی جائی ایک کل قاسم ہے میں تیرے کو تاں لے کے آیا تیرے میں علی دا حوصلہ یہ ماں لاش کے میں بیٹھے گی ماں لاش کے میں بیٹھے گی نال دیکھے میں جو آواز آیا اندر آؤ میں حاجرہ نہیں میں دی دادی حاجرہ کو اجازت لے گئی بہن برا خیمے میں داخل ہوئے ادھروں بیٹھا میں وہاں نہ تم بی بی نے فرمایا سردار فرمایا پرجائی بڑی بےتاب سن شہادت والا اے تیرا قاسم ہاتھ نہیں لایا بی بی ہاتھ نہیں بی بی ایک قدم پیچھے فرما دی اپنے متبرک ہاتھوں نال اینو میرے مسلح پہ رکھ دے امام حسین نے مسلح عبادت پہ رکھ دیا فرماند نے اے میرے ہاتھ جڑے نے
ایک باری اس خیمے چو بھن بھرا مولا فرماتے نے ہاتھ نہ جوڑ بنی ہاشم دی. حضرت زینب نے اشارہ فرمایا نے اما دی جائی ٹھیک ہے؟ فرماتے نے ہاں بھی کوئی گل نہیں، ماں ہے وہ پتر انہیں تو شکل کرنا ہوگا. آج دووے بھن بھرا باہر نکلے نے، میں زور نہیں لا جڑے دووے بھن بھرا آنج باہر نکلے نے میں ان اکھاں نال پڑھیا زمین کربلا چ زلج بلا. اداکارو شیعہ سنیو جدو زمین ہلی ہے نا اے آنج ہویا میرے مولا حسین پٹ کے اندر گئے نے کی بیٹھے گچڑی کی گند کھول کے سر تو چادر لا کے دوویں ہاتھ خون دے وچ رنگین کر کے چٹیاں سراں تے مل کے پیاندی سی مہندی لگ گئی میرا دولہا بن گیا جے قاسم دیاں چاچیاں نو سد لو قاسم دیاں پھوپھیاں نو سد لو باہر تبل بجے نے یارا بار تبل وجہ نے تبل جدو تبل وجہ نے سنو رکو 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 سنو سن دے ہو سن دے ہو سن دے ہو بس بس کسے بی بی آکھیا واجے بج گئے جے یار میرے لو دیکھو تسا کدی واجے نہیں بجتے دیکھے جہے گھر خوشی کا سامان ہوئے اتنے واجے بجتے ہیں اینا نہیں بجا رہے انہاں بجائے نے کسے بی بی آکھیا واجے کاٹے پہ بجتے ہیں نال دے خیمے چو کسے دی آواز آئی ڈھول کاٹے پہ بجتے ہیں میر انیس دی قبر چو ملواں فرماتے نے بی بی نے فرمایا باجے والوں کی صدا باجے والوں کی صدا جو زیر قنات آتی ہے کیسا ناشا میرے بچے کی برات